والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي. ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے. بکار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اگسنی یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ. تو سوے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ. تو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم احباب، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ رسم دستار حفظ القرآن کی پاکیزہ محفل ہے. بڑی محنتیں اور مشقتیں اور عرصہ دراز سے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، اس کے بعد جا کر کے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے. یہ تو اس باپ سے پوچھیں کہ جس نے اپنے بچے کو پوری دیکھ ریکھ اور مکمل جافشانی کے ساتھ مدرسے میں چھوڑا، مزدوری کی، اس کے اخراجات کو پورا کیا. اور اس استاد سے پوچھیں کہ جس نے دوسرے کے بچے کو اپنے بچے کا درجہ دے کر اس کے پیچھے دن و رات محنت کی اور اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کروائی اور اس کے سینے میں محفوظ کروایا. آج یہاں بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں، پروگرام ہوا، آپ چلے آئے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور کچھ دیر کے بعد یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ جو کل جشن تھی آج وہ رسم ہے، اور حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب قبلہ کے ہاتھوں وہ رسم آج پوری کی جائے گی. آپ خوش ہوں گے، اچھی اچھی باتیں محسوس کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. لیکن اس کی اصل خوشی وہ باپ محسوس کرتا ہے کہ جس نے ایک مدت سے ایک امید لگائی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچے کے لیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا. آج وہ امید پوری ہو گئی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حافظ عرفان صاحب کو، ان کے والدین کو، اور دعا کرتا ہوں مولا کریم انہیں اور بھی علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم احباب، اس بار دوسری بار ہے کہ میں یہاں گرچیاں میں حاضر آیا پروگرام کے سلسلے میں. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجمع دیکھ کے، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے ہم سب مل کر اس نبی برحق کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں: سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس نبی برحق کی بارگاہ میں درود و سلام جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ نبیوں کا امام جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبیوں کا امام جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ نبیوں کا امام جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے، لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا، البحر ولا البحر ولا البحر ولا والموج طغا، البحر ولا والموج طغا، من بے کس طوفان ہو شربا، البحر ولا البحر ولا والموج طغا، من بے کس طوفان ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھے نیا پار لگا جانا، انفیت شو وسخا کا تم، انفیت شو وسخا کا تم، اے گئے صبح پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آئیے اسی نبی برحق کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں جی لگا کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام اللهم بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم احباب، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ محفلیں عاشق مصطفیٰ بناتی ہے اور عشق مصطفیٰ کا جام پلاتی بھی ہے۔ آج میں بھی آپ کو ایک جام دے رہا ہوں، رب کرے کہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے اور مرتے دم تک ختم نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق و جناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض الصعبیہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش، فإن غمسوا فیہ ثم یخرج وینفج جناحیہ فیقطر من کل ریشة قطرہ، فیخلق اللہ تبارک و تعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر له الى یوم القیامہ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کو بولنا پڑے گا، میں نے حدیث کا ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی بولنا پڑے گا کیونکہ میں نے حدیث کو اردو میں نہیں عربی میں پڑھا ہے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس نے کسی بائیو کی کتاب کی یادداشت اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھائی ہے، انہوں نے کسی کیمسٹری کی کتاب کو اپنے ذہن و دماغ میں نہیں بٹھایا ہے، انہوں نے فزکس کی کتاب کو یاد نہیں کیا ہے، انہوں نے میتھمیٹکس کی کتاب کو یاد نہیں کیا ہے، انہوں نے توریت کو یاد نہیں کیا ہے، انہوں نے انجیل کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں کیا ہے، انہوں نے زبور کے پاٹ نہیں پڑھے ہیں۔ اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اللہ کے اس مقدس قرآن کو پڑھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے، انگلش زبان میں نہیں اتارا، سریانی اور عبرانی میں نہیں اتارا، ہندی
ہندی اور مراٹھی میں نہیں اتارا، مگر اس قرآن پاک کا کمال تو دیکھیے گا، اس قرآن پاک کا کمال تو دیکھے۔ میں اہل اسٹیٹ کی خاص توجہ چاہوں گا، میں نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، عربی زبان میں اتارا ہے، کسی اور زبان میں نہیں اتارا، سریانی میں نہیں اتارا، عبرانی میں نہیں اتارا، تبرانی میں نہیں اتارا، دوسری کسی زبان میں نہیں اتارا، مگر یہ قرآن کریم کی زبان کا کمال ہے پیارے۔ ذرا توجہ کرنا، آپ یو پی کے رہنے والے ہیں، چلے جائیں بہار کی سرزمین پر، آپ کو بولی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آگے بڑھے بنگال چلے جائیں بنگلہ سمجھ میں نہ آئے، اور آگے بڑھے کشمیر چلے جائیں تو آپ کو پشتو سمجھ میں نہ آئے، آپ گجرات چلے جائیں تو گجراتی سمجھ میں نہ آئے، مہاراشٹر چلے جائیں تو مراٹھی سمجھ میں نہ آئے، کرناٹک چلے جائیں تو کنڑ سمجھ میں نہ آئے، کیرلا چلے جائیں تو ملیالم سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ قرآن پاک کی زبان کا کمال ہے پیارے۔ ذرا توجہ کرنا، آپ ذرا توجہ کرنا اور دیکھنا کہ یو پی کا رہنے والا ہے، اگر دیہات میں رہتا ہے پھر بھی عربی زبان کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور بہار کا رہنے والا ہے، دیہات کے اندر رہتا ہے، کھیت کے اندر کام کرتا ہے، جانور چراتا ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور عربی زبان کو پڑھتا ہے، کبھی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، کبھی سورہ والناس پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا دنیا کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، ہمارا ایک ہی ملک ہے، ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، مگر عجیب معاملہ ہے، بہار چلے جائیں تو بہاری میری سمجھ میں نہ آئے، کرناٹک چلے جائیں تو کنڑ سمجھ میں نہ آئے، کیرلا چلے جائیں تو ملیالم سمجھ میں نہ آئے، مہاراشٹر چلے جائیں تو مراٹھی سمجھ میں نہ آئے، گجرات چلے جائیں تو گجراتی سمجھ میں نہ آئے، مگر ہم نے کہا یہ تو قرآن پاک کی شان ہے، کیا قرآن پاک تجھے امریکہ میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تجھے لندن میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تجھے یورپ میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تجھے سری لنکا میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تجھے نیپال میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تجھے چائنا میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اور تیری تلاوت ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی ہو رہی ہے، اور تجھے یو پی کی سرزمین پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، اے دنیا کے لوگوں سنو، مجھے کسی عام انسان نے نہیں بنایا ہے، یہ زبانیں جو تم نے بنائی ہے یہ گوئی غیرے بنائے ہوں گے کہ ان کی زبان یہاں سے لے کر وہاں تک ٹرانسفر نہ ہو سکی، مجھے نہ تو سیٹلائٹ کے ذریعے بنایا گیا ہے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے بنایا گیا ہے، نہ گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے بنایا گیا ہے، نہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ ہم نے کہا قرآن پاک تیری زبان تو بڑی عجیب ہے، تیرا پیغام تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج ہم کچھ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، موبائل سے ادھر میسج کرتے ہیں اور ادھر چلا جاتا ہے، لیکن میری زبان تو بڑی عجیب ہے، تیرا پیغام تو بڑا عجیب ہے۔ ہم یہاں موبائل سے میسج کرتے ہیں، ادھر چلا جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن اترا ہے مکے میں، قرآن اترا ہے مدینے میں، پہنچ گیا ہندوستان میں، پہنچ گیا سری لنکا میں، آ گیا امریکہ میں، آ گیا لندن میں۔ ہم نے کہا قرآن بتا تیری زبان کو دنیا بھر میں پھیلایا کس نے، تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلایا کس نے؟ اس وقت تو دنیا کی ٹیکنالوجی نے ترقی بھی نہیں کی تھی، سیٹلائٹ بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو قرآن کہتا ہے دنیا والوں سنو، مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پھیلایا گیا، مجھے سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں پھیلایا گیا، اگر مجھے پھیلایا گیا ہے تو آپ قرآن کے سینے کے ذریعے پھیلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، مل کر نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، موقع جشن رسم رستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار کے زمانے میں 700 صحابہ کرام حافظ قرآن بنے، کتنے؟ 700 صحابہ کرام۔ سرکار نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا، جہاں جہاں تبلیغ کرنے کے لیے گئے وہاں قرآن بھی پہنچا، اور جہاں قرآن پہنچا وہاں زبان بھی پہنچ گئی۔ اب سنیں سرکار فرماتے ہیں